السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول الحق، واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے۔ واو کے اوپر زبر ہے، زبر زیر اور پیش والے حروف جلدی پڑھے جاتے ہیں، کھینچے نہیں جاتے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ خا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ بعض اوقات جس طرح ہمیں تیز مرچیں لگیں یا بہت ہم اسپائسی کھاتے ہیں تو اپنے حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں، تو خا اس طرح سے ہم ادا کریں گے جیسے ہم نے کوئی اسپائسی کھایا ہو، اور حلق سے ہلکی سی ہوا کے ساتھ ادا ہوگا۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ قوف کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف ذرا مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھے جاتے ہیں۔ مِن ربکم، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ را کے اوپر تشدید ہے، را کو مضبوطی سے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تشدید ہے اور پہلے زبر ہے، تو یہاں پر ہم نون ساکن کی آواز کو چھپا دیں گے، یعنی کہ مدغم کر دیں گے، جذب کر دیں گے را میں اور میم میں، اس لیے نون کی آواز نہیں آئے گی۔ با کے اوپر بھی تشدید ہے، با کو بھی مضبوطی سے پڑھیں گے۔ کاف باریک ہے، میم ساکن ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم رکیں گے تو میم کو ساکن کر کے ہی پڑھیں گے۔ مِن ربکم وقول الحق مِن ربکم، فا ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے۔ 15 ایسے حروف ہیں جب وہ نون ساکن کے بعد آتے ہیں وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ زبان اپنی ہی جگہ پر رہے گی، ہلے گی نہیں، اور نون کی آواز کو ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے روک کر چھپا کر رکھیں گے۔ شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی ہوگی۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے پھر حمزہ آ رہا ہے۔ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ جہاں بڑی مد والے حرف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اس مد کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا، 3 یا پھر 4 الف کہلائے گا۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ، فا ہونٹوں سے ادا ہوگا، یا کے اوپر پیش ہے، حمزہ ساکن ہے، تو جب حمزہ ساکن ہوتا ہے وہاں پر ہم جھٹکا دیتے ہیں، یعنی کہ سانس کو روک کر پھر سانس لیں گے۔ یو اس طرح کٹ آف ساؤنڈ آئے گی۔ نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے۔ میوں فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ، حمزہ کی آواز کلیئر آنی چاہیے۔ فَلْيَكْفُرْ، یا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ کاف باریک ہے، کاف ساکن ہے۔ جب کاف ساکن ہوتا ہے وہاں پر ہمس کرتے ہیں۔ ہمس کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو۔ یک، ہلکی سی آواز اس طرح اینڈ میں آئے گی تو اس کو ہمس کہتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر چھوٹا سا لام الف لا ہے، تو جب یہ آیت کے درمیان میں آتا ہے تو وہاں پر ہمیں نہیں رکنا چاہیے۔ یہاں پر اگر ہم رکیں گے بھی تو پیچھے سے اعادہ کریں گے، یعنی کہ پیچھے سے لٹا کر پڑھیں گے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا، حمزہ کو نون کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے۔ آگے پھر حمزہ کے اوپر چھوٹی لہر والی مد ہے۔ اس مد کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس مد کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اِنَّا اعتدنا، حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ عین کی ادائیگی نہیں کرتے، تادنا پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ پہلے حمزہ کی ادائیگی پھر عین کی،
یہ دال ساکن ہے تو کلکلا ہوگا، کلکلا کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو۔ جیسے ہم بعض اوقات بول کو زمین پر یا پھر دیوار پر پھینکتے ہیں تو اس کو پھینکنے سے جو آواز پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح دال کی آواز بھی پلٹ کر آئے گی تو اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ للظالمین، لام کو واو کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، واو مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا بھی پڑھیں گے اور کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر، آگے خالی الف، الف مدہ ہے، را کے اوپر تنوین ہے یعنی کہ دو زبر ہے، یہاں پر چھوٹا سا لا ہے تو یہاں پر ہم رکیں گے نہیں۔ تو الف مدہ ہے، تو مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، کھینچنا نہیں، بی ہم نہیں پڑھیں گے، بی ہم، بی ہم۔ ہاں حروف ہلکی، حلق سے ادا ہوگا، میم ساکن ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ۔ را کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ ہاں کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، چھوٹا سا تو ہے، رکیں گے تو اس کو ہم اسی طرح سے ادا کریں گے، یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، غائن حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، سا کو نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی سے لگائیں گے تو سا ادا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے پھر حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہے، اور تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی کہ نرم غنہ ہوگا، نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں اکثر لوگ میم کی ادائیگی کرتے وقت ماں پڑھ دیتے ہیں، آواز ناک میں لے جاتے ہیں، آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، آواز سیدھی منہ سے نکالیں گے۔ بیما وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، یہاں پر چھوٹا سا تو ہے، وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا، کٹ آف ساؤنڈ آئے گی، سین کو شین کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، را کے اوپر زبر ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، را کو موٹا پڑیں گے اور الف مدہ ہوگا۔ با ساکن پر اگر ہم رکیں گے تو با پر کلکلا ہوگا، اگر نہیں رکیں گے تو اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ بئس الشراب، اگر رکیں گے تو پڑھیں گے بئس الشراب۔ وساءت، یہاں بھی مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر پڑھیں گے، تا ساکن ہے تو ہمس کریں گے یعنی کہ سانس کو جاری رکھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، تنوین کے بعد وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ ادا کریں گے اور الف مد پر سانس کو روکیں گے۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ ان الذین، نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر رکھیں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یائے مدہ ہے۔ آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، عین حلق سے ادا ہوگا، لام کو صاد کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، صاد بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، صاد کے پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خا کے پر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر ہم تا پر وقف کریں گے تو ہمس ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو زیر ہی پڑھی جائے گی۔ انا، نون کے پر تشدید غنہ ہوگا، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ لا نضیع، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یائے مدہ ہے، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، جیم ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، را کے پر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے۔
نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا، خا حلق سے ادا ہوگا، عین بھی حلق سے، لام کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو سانس کو توڑیں گے تو ایک زبر کے ساتھ ادا کریں گے اور الف مد پر وقف کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔